الرحيم الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فروزات ليلة القدر محمد المبعوث صلوات قبل ليلة القدر وعلى جواهر إلى ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم أهل كتاب الله المنزل في ليلة القدر بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر وهو العلي العظيم صلوات بیٹا اس بچے کو باہر لے جاؤ، تنگ کرے گا آپ کو بھی مجھے بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بابا دی بلند صلوات. حضرات گزارش یہ ہے کہ چھوٹے بھائی مثل اولاد ہوتے ہیں، تو اکرام حسین ہاشمی کی یہ خواہش تھی کہ یہ 21 رمضان کی مجلس میں خود آ کر چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کروں، لیکن اتنا مجھے سفر کرنا پڑتا ہے کہ اب جسم میں سکت نہیں ہے. یعنی پہلی تقریر کل میں نے اکاڑے کی رینالہ کو، رات کو 12 بجے میں فیصل آباد فارغ ہوا اور اسی وقت چل پڑا، یعنی بغیر توقف کیے. اتنا جڑا لیٹ تھیا نا، میرے کو دسیا گیا تو 9 بجے بنے چل تو میں لیٹ تھیا. تو اب پھر مجھے واپس جانا ہے لاہور، پہلے مانگا بھی منڈی پڑھنا ہے، پھر لاہور پڑھنا ہے. بہرحال ان کی تمنا، آپ کی زیارت، اپنا فریضہ، اس سب کو نبھانے کے لیے جی میں حاضر ہو گیا. اب جو مجھے آپ سے کہنا تھا وہ یہ ہے کہ میں نے آج ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے جو فیس بک پر رات دن ہم پر یلغار کیے ہوئے ہیں. تو تھوڑی سی توجہ میرے ساتھ رہے، کیونکہ میں زور نہیں لگا سکتا، اپنے انداز میں نہیں پڑھ سکتا. آرام آرام سے میں تقریر کروں گا اور جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کوشش کروں گا کہ میں انتہائی آسان لفظوں میں اور بڑے آرام کے ساتھ آپ تک وہ بات پہنچا سکوں. میں نے اس وقت
آپ کے سامنے سورہ نمبر 2 کی البقرہ آیت نمبر 255 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ، اسی لیے میں نے کہا تھا ذرا توجہ چاہیے، اللہ نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ، کیونکہ اللہ بولنے میں زبان کا محتاج نہیں ہے، اسی لیے میں نے کہا ہے کہ اللہ نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ فرمایا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ اللہ علی ہے مگر عظیم ہے۔ علی العظیم، اللہ علی ہے لیکن صرف علی نہیں۔ آپ 2-4 افراد ادھر نہیں آ جاتے جو ادھر بیٹھے، ذرا ادھر سامنے آ جائیں، میں اتنی دور سے آ گئی ہوں، آپ بھی آ جائیں، اٹھی آ جو اور تو دا آنا باقی روجا چھوڑ اٹھو نا، آؤ ادھر سامنے آؤ، اے ایویں چپ کر کے حقیقت آ رہی بہ گئی ہو، بھائی نظر عباس آئیں اندر آئیں، اے ادھر میرے سامنے آؤ، گھینا یار 2-4 بال اگو گھینا، اور پوتر تو بھی اگو آ، اٹھی سامنے آ کے بابو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سمر اٹھی بہت سامنے آ، کمال ہے، انتے آؤ سامنے آؤ، حیدر درود پڑھیں جی، صلوات۔ اب میں آپ کے سامنے پھر آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الحج کی، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ کان علیٰ کبیرا، کہ شک نہ کرنا اللہ علی ہے لیکن صرف علی نہیں، اللہ علی کبیر ہے۔ اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے سورہ سبا کی، جس میں اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ علی تو ہے لیکن صرف علی نہیں۔ میرے سامعین، آپ لفظ صرف پر توجہ فرمائیں کہ یہ لفظ صرف گفتگو میں کہاں بولا جاتا ہے۔ اللہ علی ہے لیکن صرف علی نہیں، اس سے پتہ چل گیا کہ کوئی اور بھی علی ہے۔ تو اللہ علی کبیر ہے۔ اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے سورہ شورا کی، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے انہو علی حکیم، کہ اللہ وہ علی ہے جو حکیم مطلق ہے، مدینۃ الحکمت سے اور باب الحکمت سے اس حکیم کی معرفت لینے والوں۔ دیکھو نا، عام بات تو میری یہ گال نہیں سمجھ سکتا نا، اور میں جو ایڈا بڑا مجمع چھوڑ کے آنا تو سب چپ کر کے بیعت ہوں، بل میں کی میں آسا انا مدینۃ الحکمت و علی بابها، میں محمد حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔
تو حکیم کو جب بھی لینا ہے حکمت والوں سے لینا. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ ان تمام آیات میں، باقی میں نہیں پڑھ رہا، ان تمام آیات میں اس الملک قدوس سلام مومن محیمن عزیز جبار متکبر نے، ان تمام آیات میں اس هو اللہ خالق بارئ مصور لہ الاسماء الحسنی نے، ان تمام آیات میں اس علی العظیم نے، علی الحکیم نے، علی الکبیر نے، علی الاعلیٰ نے رب سن کے بیٹھے ہو یا چلے گئے؟ واہ سنگا میں بہ گئے ہو جو برف سامنے بیٹھی ہو. اس رب عظیم نے، اس رب اعلیٰ نے اپنے آپ کو علی کہا ہے، اور اپنے علی کو یعنی اپنی ذات کی الوہیت کو، اس کا میں آسان ترجمہ کیسے کروں جو ساری چپ کر گئے ہو، یعنی اس علی نے اپنی ذات کی الوہیت کو یعنی اپنے آپ کو علی منوانے کے لیے ایک ایسا علی خلق کیا جو 13 رجب 30 عام الفیل سے لے کر سن 40 ہجری 19 رمضان کی صبح تک منواتا رہا کہ وہ علی ہے جو اس علی کا بھی علی ہے. بیٹا آپ بول دیں گے، بڑے چپ کر کے بیٹھے ہو یار، ایسے چپ ہو جیسے پتہ ہی نہیں چل رہا. حیدر درود پڑھیے گا، سلام. جو 30 عام الفیل 13 رجب جوف کعبہ سے لے کر 19 رمضان کی صبح تک 40 ہجری تک اپنے سجدوں سے، اپنی عبادتوں سے، اپنے قیام و قعود سے، اپنے رکوع و سجود سے منواتا رہا کہ خبردار تصور میں نہ لانا بلکہ خیال رکھنا یہ علی پیدا ہی خلق ہی اسی لیے ہوا ہے کہ اس علی کو علی منوائے، منوانے میں کامیاب تھا، اسی لیے تو کہا فزت برب الکعبہ. بھائی آپ کو بولنا پڑے گا، بیٹا یہاں سے کھڑے ہو جاؤ جو بولو میرے ساتھ، اس طرح خاموش ہو کے نہیں بیٹھنا میرے سامنے. درود پڑھیں، سلام. ہزاروں میل کا سفر کر کے میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ چپ کر کے بیٹھے رہے. درود پڑھیں، سلام. ہاں خندق میں، خیبر میں، خندق میں، خیبر میں، احد میں، بدر میں، جمل میں، صفین میں، نہروا میں، لا فتح الا علی کا لقب پانے والے علی نے کسی میدان میں نہیں کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، لیکن جب ضرب کھائی تو اب بتایا کہ جس کو منوانے آیا تھا. بڑا ماٹھا پکھا کھیلا ہے وہ ایمیج مردہ ہوئے. کمال ہے یار تو آنی کم از کم پکھا تو کچھ لپ کے کھینا مڑائی جڑا عام بویا پہ وہ چاہ کے کھینا ہے. درود پڑھیں، سلام. اب علی نے ضرب کھا کر کہا
فزت برب الکعبہ، رب کا دیکھیں بیٹا میری طرف دیکھیں، اسے چھوڑیں جو میں نے بہت سفر کرنا ہے، میں گھنٹے سے زیادہ آج پڑھ نہیں سکوں گا. فزت برب ہاں ایک ہی فزت برب الکعبہ، لیکن تم کو پکڑ کے نہ مارو، تم تو بلدات کوئی نہ دے سے نعرہ کوئی نہ مرے چھے بات. ہاں چلو شروع تو پہلے انتظام کریں گے یار، پورے دینی دکان تے بیٹھے رہا جو اس چیز کو کھا رہا بھی دیو، درود پڑھے سلام. فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کب کہا؟ سجدے میں ضرب کھا. دیکھیے ہر کسی نے اگر مجھے موقع ملا اور کبھی مجھے اس موضوع پہ پھر تقریر کرنی پڑی تو میں عرض کروں گا انصار بھائی اندر آوجو آوجو اے صاحب تمہارے کدھر رستہ کھلا ہے، اندر آوجو درود پڑھیں سلام آؤ تشریف پھیرنا میرے کو آؤ. ہمیشہ لڑ کر مار کر دشمن کو زخمی کر کے تڑپا کر کہا جاتا ہے میں کامیاب ہو گیا. میں پوری تاریخ انشاءاللہ کسی دن زندگی رہی تو آپ کے سامنے عرض کروں گا. ہمیشہ لڑ کر دشمن کو زخموں سے چور چور کر کے دشمن کو ذلیل کر کے تڑپا کر ہر کہنے والا کہتا ہے اوہ میں کو دیکھو میں کامیاب ہو گیا. واحد کائنات کا علی ہے جو ضرب کھا کر زخموں سے چور ہو کر کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ضرب کھائی سجدے میں، تو جو سجدہ کرے اسے کہتے ہیں ساجد، جس کا سجدہ کرے اسے کہتے ہیں مسجود. علی منوا رہا ہے کہ میرا سجدہ بتا رہا ہے کہ ساجد اور ہے مسجود اور جیو سلامت. اب میں ایک بات دے رہا آرام سے پڑھوں گا، جذبات میں نہیں آتا. یہ تو آپ چپ بیٹھے تھے تو میں جذبات میں آ گیا، بڑے آرام سے پڑھوں گا. ہے یہ بھی علی ہے وہ بھی علی، واہ صحیح واہ. ہے وہ بھی علی ہے یہ بھی علی، لیکن یہ علی مخلوق ہے، وہ علی خالق ہے. حاجی سکرین صاحب اتھا وہ کتاب پڑھیے جہاں نام ہے صحیفہ علویہ ہے تھا کتاب مسلم تھے. اچھا شاید کوئی نہیں. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے صحیفہ علویہ، اس میں حضرت علی کی تمام دعائیں ہیں، مناجات ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوتے ہوئے علی کے خطبے ہیں. بات سمجھ میں آئے؟ ان مناجات میں حضرت علی کی مناجاتوں میں سے ایک مناجات میں سے ایک ہے جس میں آپ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں الہی اے میرے اللہ میں تیرا علی گواہی دے رہا ہوں. جڑے سمجھ لو وہ بولو اے میرے اللہ میں تیرا علی گواہی دے رہا ہوں. انت الخالق وانا المخلوق. پتر بول سکتے تو بولے گا انہیں سیدھا تھی کے بیٹھے تھوڑا بولے نہ رہو ورنہ انتہا ہوئے. اے میرے اللہ میں علی گواہی دے رہا ہوں. انت الخالق. بیٹا آگے آ جاؤ اور آگے آ جاؤ. یاسین یہاں آ جاؤ. ادھر آگے آؤ نا، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، آگے آؤ. انت الخالق وانا المخلوق انت المالک وانا المملوک. نہیں اور جب کو پتہ ہی نہیں لگے میں کیا پڑھتا پیا ہوں بیچارہ بولے انت
الخالق وانا المخلوق انت المالک وانا المملوک انت الرازق وانا المرزوق انت الصانع وانا المصنوع. یار فکرہ سنو میرا نہیں مولا علی دا ہے جڑے ویلے آکسوں میں تو کتاب دکھا دے سا انت الرب وانا المربوب. انت الموتی معطی عطا کرنے والا انت الموتی وانا السائل. اے میرے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو خالق ہے میں مخلوق ہوں, تو مالک ہے میں مملوک ہوں, تو صانع ہے میں مصنوع ہوں, تو رازق ہے میں مرزوق ہوں, تو رب ہے میں مربوب ہوں. لیکن تیرا کتنا شکریہ ادا کروں کہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے تم نے مجھے بھی علی بنا دیا. ذرا بولو صحیح او جڑا تھوڑا ادیبانہ رنگ ہے نا چپ کر کے باہنا او آج ذرا او کو طلاق دے دیو. ہاں اے میں نہیں چپ کر کے گال کوئی نہ تھا. درود پڑھیں سلام ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے. یہ مخلوق علی ہے, وہ خالق علی ہے, یہ مرزوق علی ہے, وہ رازق علی ہے, یہ مصنوع علی ہے, وہ صانع علی ہے, یہ مربوب علی ہے, وہ رب علی ہے. ہم شیعوں کا ایمان ہے, ہمارا ایمان ہے کہ رسول کے بعد یہ علی کا مقام ہے کہ یا علیو انت قسیم الرزق, کہ اے علی تو ید اللہ ہونے کے ناطے سے علی کی اللہ کی مشیت کے سائے میں رزق والا ہے. لیکن علی کہتے ہیں انت الموتی وانا السائل. علی کائنات کو رزق دیتا ہے لیکن وہاں سے لیتا ہے یہاں سے دیتا ہے. مولانا کی صحتیابی کے لیے باواز بلند صلوات. صحیفہ الویہ بیٹا صابر بیٹے مولانا یوم الاربعاء بدھ کے دن کی دعا, اس دعا میں حضرت علی مناجات میں کہہ رہے ہیں کہ اے میرے اللہ میں گواہی دیتا ہوں انت الموتی وانا السائل. کائنات کو دینے والا علی جب بھی مانگتا ہے تجھ سے مانگتا ہے. بڑا پیارا فکرہ تھا اور دوسرا جو چپ کر ونیوں میں کیا بڑا. کائنات کو دینے والا علی جب بھی مانگتا ہے اللہ سے مانگتا ہے, اور اللہ بھی وہ علی ہے جو اپنے علی کو بغیر مانگے دیتا رہا. اب اس میں ایک فکرہ آتا ہے, ساری مناجات چونکہ نہیں پڑھ رہا جو اتنا وقت نہیں ہے. فرماتے ہیں انت الواحد والمفرد. اے اللہ تو واحد ہے, ایسا واحد نہیں کہ جس کے لیے کوئی اور ثانی ہو. مفرد تو اکیلا ہے. انت الواحد والمفرد, تو وہ اکیلا ہے, تو وہ تنہا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں. پھر فرماتے ہیں ولا ند ولا ضد ولا مثیل ولا عدیل ولا نظیر. نہ تیرا کوئی ساتھی ہے
نہ تیری کوئی ضد ہے، نہ تیری کوئی مثل ہے. سننے بیٹھے ہو یا چلے گئے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولا علی فرما رہے ہیں. نہ تیری کوئی مثل ہے، نہ تیرا کوئی ساجی ہے، نہ تیرا کوئی ساتھی ہے. انت الواحد المفرد. اس کے بعد علی نے یہ آیت پڑھی، قل هو اللہ احد. اے میرے اللہ، تو خود ہی تو فرما رہا ہے کہ جب بھی میرا ذکر کرو تو کہو احد، کہ اللہ احد ہے. یہاں تک میں آپ کو لے آیا. اب میں تھوڑی سی تشریح کر رہا ہوں. اللہ احد ہے، مگر علی ہے، یہ بھی علی ہے، وہ بھی علی. لیکن یہ علی کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے کنز الامال، جلد نمبر 11. رسول پاک کا فرمان ہے، انا علی منی وانا منہ دمہ من دمی ولحمہ من لحمی. علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. اللہ واحد ہے. انہیں جو کمال کرتے یار، تو کو پتہ کوئی نہیں، دھارے آلے ہو، ملتان آلے ہو. میں بڑا اوکھا پڑھن لگ گیا، میری تقریر بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن ایمان نال روزے نال بیٹھا اتھا میں جتنی آسان تقریر کر سکتا اتنی میں کرے نا. لیکن والد تو سب چپ کر لیتے ہو. رسول فرما رہے ہیں علی کا گوشت میرے گوشت سے ہے، علی کا خون میرے خون سے ہے. جس کی رگوں میں محبت علی کا خون ہے، عبدالفام کا فکرہ اس کے لیے ہے، ہر صحابے کے لیے نہیں ہے. خبردار کبھی خون علی پر، خون حسن پر، خون حسین پر بحث نہ کرنا. جیسے رسول معصوم جنت تب پہلے ویسن قرآن آدھے سجے پاسے آنے، جڑے دائیں پاسے ہو سن نا وہ پہلے ویسن، جڑے بائیں آلے ہو سن وہ بعد ویسن. لیکن آج عجیب میں گال دے دا پیا مسجد، جڑے بائیں بیٹھے نو وہ نعرہ لبیندے بیٹھے، جڑے سجے بیٹھے نو چوپ کر کے. علی کا گوشت، کتاب کا نام کنز الامال، جلد نمبر 11. میری اسلامی بزرگوں کی، اسلامی بھائیوں کی بہت بڑی بچوں کتاب، یعنی یہ شیعہ کتابوں میں سے نہیں ہے، یہ میرے بھائیوں کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس میں یہ درج ہے کہ علی کا گوشت میرے گوشت سے ہے، علی کا خون میرے خون سے ہے. پھر فرماتے ہیں علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. باقی حدیثیں چھوڑ کر ایک اور حدیث پڑھتا ہوں. فرماتے ہیں انا و علی من شجرۃ واحدہ والناس
من اشجار عظمت پتر نال سمجھ والناس یہ نون لکھ سے تھا والناس من اشجار شتا علی کی اور میری شجرہ کی اعتبار سے اصل ایک ہے نسل ایک ہے جیو شجرہ طیبہ کے اعتبار سے میری اور علی کی اصل ایک ہے نسل ایک ہے حسب ایک ہے نسب ایک ہے باقی سب مختلف درختوں سے ہیں یار دارا بستی آلے ہو کہ میرے سارے محترم بزرگوں میرے مہمان ہو تو سارے مولا دے مہمان ہو میرے بھی مہمان ہو جو میرے گھر کی طرف دعوت ہے میں ایک فکرہ تو پوچھتا رسول پاک فرما رہے ہیں وَالنَّاسُ مِنْ أَشْجَارٍ ناصر میاں شتا سب لوگ الناس معلوم ہوا جب سے ناس شروع ہوئے اور میں اتھا کیا کروں الف لام ہے استغراقی گلفام سے ہی ایرے سارے مجلسہ چھوڑ کے دارے پڑھن چلے گئے ہو کتنی مجمع ہے میں کہ واہ جی واہ سارا مجمع مسجد دے اندر ہے یہ اندر کو کیا آدن استغراق یعنی بہر کوئی نہ ہے سارے دے سارے اندر ہیں رسول آدم بنا الناس یعنی جب سے لوگ شروع ہوئے اور جب تک لوگ رہیں گے ان سب کی اصل الگ الگ ہے تو ماننا پڑے گا انبیاء بھی اس میں شامل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کی اصل اور نسل اور حسب اور نسب اور لیکن محمد اور علی کی اصل ایک نسل ایک بلکہ فکرہ بدل دوں مصطفیٰ اور مرتضیٰ نورانیت میں روحانیت میں خلقت میں تینت میں صحیح ایک یار فکرہ دینا پیا زبان تے آگے بلائے ضرور منیت میں میرا دل تو بڑا کرنے میں دارے بہوں پڑھا لیکن کیا کرنا جو چپ کر ویندے والا دا یار رہا جو منیت میں منیت سے مراد کیا ہے علی و منی علی مجھ سے ہے فاطمہ تو بدا تو منی فاطمہ مجھ سے ہے الحسن و الحسین و منی واہ واہ یار تھوڑا تھوڑا بولو وہ تو تھوڑا تھوڑا بولے مصطفیٰ اور مرتضیٰ خلقت میں تینت میں نورانیت میں روحانیت میں منیت میں اخوت میں مودت میں فضائل میں خصائل میں شمائل میں اوصاف حمیدہ میں ولایت میں ختم نبوت اور رسالت کے علاوہ میری ذمہ داری ہے نا میں ایسا فکرہ نہیں کہہ سکتا جو کہیں قابل گرفت ہو اور شیعہ مذہب کے لیے شایان شان نہ ہو ہم شیعان محمد و آل محمد علی کو سب کچھ مانتے ہیں لیکن محمد کا کلمہ کو مانتے ہیں اسماعیل سے جو شروع ہوا اور سرکار رسالت تک آیا تو پھر تو نبیوں میں
ہاں اسی لیے تو شجرۃ الطیبہ آیا ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ تو وہ اصل کون ہے؟ وہ اسماعیل نہیں، وہ ان کا کوئی اور بیٹا نہیں، وہ فرع کون ہے؟ وہ یہ نبی نہیں بلکہ رسول پاک فرما رہے ہیں، کتاب کا نام لغات الحدیث جلد نمبر 3، حضرت علامہ وحید الزمان خان صاحب دہلوی اہل حدیث کی، وہ لکھتے ہیں کہ اصل کون ہے؟ رسول فرماتے ہیں انا اصلها وعلی فرعها۔ آؤ کعبہ میں دیکھو، بوقت پرشکنی رسول اس آیت کی تفسیر بتا رہے ہیں کہ اصل کون ہے، شاخ کون ہے، جڑ کہاں ہے زمین پر، شاخ کہاں ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ وہ آدم صفی اللہ نہیں، وہ نوح نجی اللہ نہیں، وہ نبی ابراہیم خلیل اللہ نہیں، وہ اسماعیل ذبیح اللہ نہیں، بلکہ جب علی نے محمد کے شانوں پر رکھ کر بت توڑنے شروع کیے، کہا علی اپنے آپ کو کہاں پاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرا سر عرش کی بلندیوں سے ٹکرا رہا۔ شجرۃ الطیبہ جس کی جڑ لا الہ الا اللہ نہیں، وہ تو بنانے والا ہے نا، تو جس کی جڑ محمد الرسول اللہ ہے اور جس کی شاخ علی، تو علی اور نبی کی اصل ایک، نسل ایک، عصمت ایک، طہارت ایک، سب کے دروازے بند ہو گئے۔ یار جڑے سمجھے ہو مسجد میں کھلنے والے سب کے دروازے بند ہو گئے، لیکن علی کا دروازہ صرف علی کا نہ، اسی گھر میں فاطمہ بھی تھی، اسی گھر میں حسن بھی تھا، اسی گھر میں حسین بھی تھا۔ تو پھر ماننا پڑے گا جو طہارت رسول کی ہے وہی طہارت ان کی ہے۔ جس طرح رسول پر درود اسی طرح ان پر درود، جس طرح رسول پر سلام اسی طرح ان پر سلام۔ جاگو جاگو فکرہ لو، جس سے مرضی آئے پکارتے وقت کہتے رہو رضی اللہ، ہم بھی کہتے ہیں آپ بھی کہیں، مگر جب علی کو بلاؤ گے تو رضی اللہ نہیں کہو گے، کہو گے علیہ السلام۔ صرف ان کے لیے اتھو کو لکھیں گے آخر تک کوئی نہیں۔ جینے جینے نزدیک علی حق ہے وہ جواب دے وے، جینے نزدیک کوئی نہیں وہ چپ کر رہے ہیں۔ یہ رسول کی حدیث ہے، علی مال حق والحق ما علی۔ علی کا دوسرا نام حق ہے، حق کا دوسرا نام علی ہے۔ تو ہم علی حق کی کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ رسول کو گواہ بنا کہ حق قبل بھی علی والے تھے اور آج بھی علی والے۔ انتل واحد والفرد، یا اللہ تو اکیلا ہے، تنہا ہے، تیرا کوئی ساتھی نہیں، ساتھی نہیں۔ لیکن علی کیا ہے؟ والسو کتاب کا نام مقدمہ، یہ کیسا تیار ہو رہا ہے؟ جس علامہ کے پاس جی چاہے لے جاؤ، نجف اشرف تک کا میں ضامن ہوں، مشہد مقدس قم شریف تک کا میں ضامن ہوں۔ کتاب کا نام ہے مقدمہ، تفسیر انوار القرآن۔ حضرت علی نے حضرت ابو ذر
اور جناب سلمان کے سامنے ایک خطبہ پڑھا. اس خطبے میں 2 لفظ کہے. فرماتے ہیں انا محمد و محمد انا. یار تو ترجمہ آنا تو چپ نہ کرے. فرماتے ہیں انا محمد و محمد انا. میں محمد ہوں، محمد میں ہوں. سلمان کھڑے ہو گئے. کہا مولا یہ کیسے؟ فرمایا سلمان ہو کے پوچھ رہا، کیا رسول سے حدیث نہیں سنی؟ علی منی وانا منہ. تو اتنی لمبی چوڑی تمہید کے بعد دینا میں نے ایک فکرہ تھا جس کے لیے آپ کی توجہ کی ضرورت تھی. علی مرتضیٰ مصطفیٰ کا شریک، مصطفیٰ مرتضیٰ کا شریک. نور میں، ظہور میں، فضائل میں، خصائل میں، اوصاف میں، ذات میں، صفات میں، ولایت میں، عصمت میں، طہارت میں کتنا نہیں پڑھا. علی مصطفیٰ مرتضیٰ کا شریک، مرتضیٰ مصطفیٰ کا شریک، یعنی یہ علی اور مصطفیٰ شریکوں والے ہیں. حال بھی نہیں میں پہنچے، حال بھی نہیں میں پہنچے. ایماندار رات فیصلہ آباد یا لاہور یا کتھائی مراکبات میں پڑھتا پیا. 40 سال بعد یہاں اٹھا ڈسٹرکٹ سیالکوٹ. ایک بچہ میں چپ کر کے میں کہ پتر گال سمجھ نہیں آئی. آدھے قبلہ گال سمجھ آئیے، داد دے الفاظ سمجھ نہیں آتے پہ کہ کی میرے او پتر سمجھا نہیں. جگاؤ جی بجوان جگاؤ جی. واہ یار حد کر سارا میرا فضائل دا جتنا تسلسل ہے تو سن کے ضائع کر دیتے. او پتر آسا ایتا سمجھ نہیں آتے، آتا ایتا سنتا یا مقدر جگاوا مل کے نارا جیدہ حیاتی دراز ہو. تو نبی یعنی علی مصطفیٰ کا شریک، مصطفیٰ مرتضیٰ کا شریک. اب ہے وہ بھی علی، ہے یہ بھی علی. یہ علی شریکوں والا ہے. یا تھوڑا تھوڑا ایک بات میں چلو بات میں پورا آدھا گھنٹہ لا دیتے ہی گال دیتے. ہے وہ بھی علی، ہے یہ بھی علی، لیکن یہ علی شریکوں والا ہے. اور وہ علی لبیک اللہم لبیک لا شریک لبیک. لبیک اللہم لبیک لا شریک لبیک. وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. جو لا شریک ہے وہ بھی علی ہے، جو شریکوں والا ہے وہ بھی علی ہے. فرق یہ ہے وہ بنانے والا ہے، یہ بننے. یار آئندہ ہوا کا انتظام کی تک مولا دی قسم بھی کوئی پتہ نہیں لگتا کیا چلتا پہ یا کوئی نہ. ایک گھنٹے کی تک چھوڑ دیتی کرو دکان، پہلے آتے انتظام کی تک کرو. درود پڑھیں سلام. کوئی ہوا شبا کوئی بھائی میں دکھاوا رکھے ہیں. جی ہاں اور یار پچھلے سال میں نہ آج آئی کہ یار انتظام کیتا کرو. یعنی اتنی ہوا ہی کوئی نہیں کوئی پیر کو پتہ لگے کہ ہوا، بلکہ اتنی ہوا ہے کہ پیر بھی گرم تھی نہ. درود پڑھیں سلام. بس یار چھوڑ پڑے گا بس آئندہ والے صحیح کرے سنیں گے. علی کیا کہتے ہیں؟ تیرا فرمان ہے قل هو اللہ الفت. نہ بیٹا ان سے نہ دیکھو، میرے پاس دیکھو. احد. قل هو اللہ احد کے بعد کیا ہے؟
نہ صحیح نا، اللہ الصمد۔ الصمد کے کیا معنی ہے؟ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ویسے بھی میری طبیعت کروں پتر بیوج اٹھائی، میری طبیعت کروں، خطابت کروں، سب واقف ہے کہ میں ممبر دے اتے بھی اور ممبر دے بغیر بھی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کرے گا۔ تو آدھے اور میرے پنجویں امام ارشاد فرمانے الصمد دے 5 لفظ الف لام صاد میم تا۔ آپ فرمانے رب اکبر کی قسم ہے اگر میں ایک ایک حرف کی تشریح شروع کروں تو ہر حرف میں اصول دین بھی ہے، فروع دین بھی ہے، شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، اسلام بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ قیامت آ جائے گی پھر بھی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ آیت اللہ وحید خراسانی کی، اللہ ان کی زندگی دراز کرے، ان کی دروس کی یہ کتاب ہے، اس میں مولا کا یہ خطبہ ہے کہ الصمد کو تم کیا سمجھو کہ صمد کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی یہی ترجمہ ہے، الصمد کے معنی کیا ہے؟ بے نیاز، یعنی اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ مخلوق کو خلق کرتا تب بھی اللہ ہے۔ بنگو کی گال لینا پیا، میرے کو آپ کو پتہ ہے بنگو کی گال ہے، لیکن لینا ضرور ہاں جو 5 12 14 کچھ تو بولے سے۔ اللہ الصمد، صمد کے معنی کیا ہے؟ بے نیاز، مخلوق کو خلق نہ کرتا تب بھی اللہ ہے، خلق کیا ہے تب بھی اللہ ہے۔ اللہ اللہ کہلوانے میں کسی کا محتاج نہیں۔ گھبرا جاؤ، چکرا جاؤ، میں چہرے پڑھ لیتا ہوں، میری زندگی گزر گئی ہے خطابت میں۔ اللہ اللہ کہلوانے میں کسی کا محتاج نہیں۔ الصمد، اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ رہے گا۔ ہاں اللہ اپنے آپ کو اللہ منوانے میں نہیں پہنچے نا، نہیں پہنچے نا۔ اللہ کہلوانا اور ہے، اللہ منوانا اور ہے۔ اللہ اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ رہے گا، لیکن علی فرما رہے ولولا نحنو لا عرف اللہ ولولا نحنو ما عبد اللہ۔ اور اللہ کو اللہ کہنے والوں اگر ہم نہ ہوتے تو کوئی اللہ کو اللہ کہنے والا نہ ہوتا۔ نہیں بڑے چپ کریے، میں ان کی بات تشریح کرے گا۔ الصمد کے معنی کیا ہے؟ جی بے نیاز، بے نیاز سے مراد کیا ہے؟ صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ، حضرت امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ۔ صحیح ٹھڈا ہو گزر رہا ہے، گھڑی تو اپنے وہاں اگو بن کے تو سب رکھو، درود پڑھے۔ مولا فرماتے ہیں کتاب کا نام قاموس قرآن، دوسری کتاب قاموس قرآن جلد نمبر 4۔ مولا فرماتے ہیں الصمد کا معنی کیا ہے؟ یہ آج کوئی سنے ہوئے کہ میں پڑھا نہیں چاہتے کہ یہ نہ بولے سو تو مولا جانے تو سجا۔ الصمد کے معنی کیا ہے؟ لا یاکلو ولا یشربو، جو کھانے پینے سے بے نیاز ہو۔ ہر شے سے بے نیاز ہونے کے باوجود جو کھانے پینے سے بے نیاز ہو اسے کہتے ہیں الصمد۔ یہ ہے مولا کا فرمان۔ اب میں آتا ہوں قرآن کی طرف۔ یہ پڑھا ہے قرآن، یہ پڑھا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 52 یا 55۔ ابھی نکالو، میں پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ جب نصرانیوں نے بی بی مریم کو
اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا شریک ماننا شروع کیا تو اللہ نے ان کو جواب میں کہا کہ تم جو کہتے ہو کہ مریم اور عیسیٰ اللہ کے شریک ہیں، اس کی الوہیت میں شریک ہیں، کیا تمہیں علم نہیں ہے؟ مل مسیح ابن مریم، مریم کا بیٹا مسیح یعنی عیسیٰ کیا ہے؟ الا رسول، وہ تو صرف رسول ہے، وقد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، رہی اس کی ماں و امہ صدیقہ، اس کی ماں بہت بڑی سچی تھی، اس کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آیا، لیکن وہ میرے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَقَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، وہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے۔ وہ دونوں ماں بیٹا یاکلان، بابا سمجھے نہیں بیٹھے وہ تو یعنی وہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے، تو اللہ کہتا ہے وہ میرے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو کھانا کھاتے تھے۔ معلوم ہوا جو کھانا کھاتا ہے، جو کھا پی رہا ہے، وہ اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اتنا نہج البلاغہ پڑھیے، کوئی نہیں پڑھیے؟ اچھا اگر پڑھیے تو سنو، خطبہ سنو، میرے کو اگر آپ سو تو میں کٹ کے دکھا دیتا ہوں۔ خطبہ نمبر 190، خطبہ قاسیہ، اس کا آخری جز، وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے، وہ الصمد ہے، وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہے۔ یہ علی کون سا علی ہے؟ 3 دن لا مکان کے مکان میں صاحب مکان بن کر رہا، لیکن ماں کا دودھ نہیں پیا۔ کیوں؟ انتظار تھا۔ جب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور یہ مولود کعبہ یعنی علی ولی اللہ، روح کعبہ یعنی آغوش مصطفیٰ کی زینت بنا، تو اب آؤ علی کیا کہتے ہیں؟ ذہنوں میں رہے ہے وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی، وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہے۔ اور یہ علی کیا کہتے ہیں؟ وَلَعَنِي فِي حِجْرِهِ وَأَنَا وَلَدٌ يَضُمُّنِي إِلَى صَدْرِهِ وَيَكْنُفُنِي إِلَى فِرَاشِهِ وَيُمِسُّنِي جَسَدَهُ وَيُشِمُّنِي عَرْفَهُ وَكَانَ يَبْلُغُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُلْقِمُنِيهِ۔ میں علی کعبے کی گود سے چلا، روح کعبہ کی گود میں پہنچا۔ نا صحیح انہیں نہ کرے، میں علی کعبے کی گود سے چلا، روح کعبہ کی وضعنی فی حجرہی، روح کعبہ کی گود میں پہنچا، یمسونی جسدہ، رسول نے اپنا جسم میرے جسم سے مس کیا۔ کب مس کیا؟ تبلیغ اسلام سے 10 سال پہلے۔ وَيَكْنُفُنِي إِلَى فِرَاشِهِ، جب میرے سونے کا وقت آتا تھا، رسول اپنے ہاتھوں سے مجھے اپنے پہلو میں سلا کر قرآنی لوریاں سناتے تھے۔ وَيُشِمُّنِي عَرْفَهُ، رسول اپنی خوشبو مجھ علی کو سکھاتے تھے، اپنی خوشبو مجھ علی کو سکھاتے تھے۔ اور اس کے بعد وَكَانَ يَبْلُغُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُلْقِمُنِيهِ، جب مجھے بھوک لگتی تھی تو مجھے اٹھا کر
میری ماں کے حوالے نہیں کرتے تھے، بلکہ غذا کا لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ کر لعاب نبوت اور رسالت میں باریک پیس کر لقمے بنا بنا کر میرے منہ میں دے دے گا۔ نہ صحیح نہ ہے، تھکا تھکا نعرہ میں کو نہیں چاہیے۔ لقمے بنا بنا کر مجھ علی کو اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلاتے تھے۔ واہ سنگھ اتھائی تا میں گھننا مرائی جتھا تو سا چپ کر گئے ہو، یعنی علی رسول کے ہاتھوں سے غذا کے لقمے کھاتا رہا، لیکن اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے کھانے پینے سے۔ جو کھانے پینے سے بے نیاز ہے وہ بھی علی ہے، جو کھا رہا ہے وہ بھی علی ہے۔ یہ کھا کے بتا رہا ہے کہ اس کا دیا کھا رہا ہوں اور اس کے دیے سے تمہیں کھلا رہا ہوں۔ بس کرے نا ایک مہینے ساتھ ہوتی ٹائم جتا کرو ساتھ تھوڑا نہیں۔ ہاں تاکہ تو اقبال میں کچھ چھڑنا پوے کہ دھرو ٹھیک ہے آؤ میں پڑھنا آ گیا ضرور پڑھیں انشاءاللہ۔ صحیح ایک آیت سمجھ لو مضمون میں چھوڑ دیتے ولک نہیں پڑھ سو یا عید والے نہیں خیال آ گیا تو تھوڑا جی عید والی پڑھ دے سا یا ولک نہیں پڑھ سا۔ لا نہ بازا نہ خیال آ گیا، لا تدرکہ الابصار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، ہے وہ بھی علی، اسے کوئی دیکھنے والی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے وہ بھی علی جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہے یہ بھی علی۔ یہ ہے کتاب فرائض الصمتین جلد نمبر 2، میرے بڑے بھائیوں بہت بڑی کتاب۔ اللہ کرے جیسے دائرہ بستی میں شیعہ سنی اتحاد ہے، یہ اتحاد ہمیں پورے پاکستان میں نظر آئے۔ آج کے دن کا واسطہ اللہ شیعہ اور سنی بھائیوں کو ایک ہی تصویر وحدت کا دانہ بنا کر رکھے۔ ہمارا ملک پاکستان جو داخلی اور خارجی انتشارات کا شکار ہے، اللہ اسے امن و امان عطا فرمائے۔ ہماری فوج کے کپتان اور ہماری فوج کے شیر دل نوجوان، ہمارے ہر علاقے کی فرشناس پولیس جو دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے، اللہ ہر محاذ پر غالب آیا کل غالب علی ابن ابی طالب کے صدقے میں انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اب فکر سنو فضائل ختم، ہے وہ بھی علی، ہے یہ بھی علی۔ اس علی کو کوئی دیکھنے والی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن اس علی کے لیے رسول فرما رہے ہیں من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلی نوح، مولا دی قسم ہے صرف حدیث شروع تھی منظر مجمع کھڑا تھی لے من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلی نوح فی فامہ وإلی ابراہیم فی خلتہ وإلی یعقوب فی حضرہ وإلی یوسف فی جمالہ وإلی موسیٰ فی حیبتہ وإلی عیسیٰ فی زودہ فَلْيَنْظُرْ، میری امت کا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آدم کو اس کے علم میں، نوح کو اس کے فہم میں، خلیل کو اس کے خلت میں، یعقوب کو اس کے غم میں، یوسف کو اس کے جمال میں، موسیٰ کو اس کی حیبت میں، عیسیٰ کو اس کے ظہر میں دیکھے۔ فَلْيَنْظُرْ،
بس اسے چاہیے دیکھے. کسے دیکھے؟ کعبہ کی دیواروں کو نہیں، غلاف کعبہ کو نہیں، حجر اسود کو نہیں، مصلی ابراہیم کو نہیں، ماں باپ کے چہرے کو نہیں، استاد کے چہرے کو نہیں، بلکہ اسے چاہیے دیکھے. کسے دیکھے؟ الی وجہ علی ابن ابی طالب. نعرہ نہیں لایا، اچھا میں کہ شاید موضوع لگیا پہ تو نعرہ نہیں لایا. ضرور پڑھیں صلوات. ہے وہ بھی علی، ہے یہ بھی علی، لیکن اس علی کو کوئی دیکھنے والی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. مگر اس علی کو اشرف بھائی نیند تو نہیں آ گئی نا؟ ہاں ہلکا سا جھٹکا لگ گیا ہے. اس علی کو، اس علی کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. اس علی کو ایک بزرگوار نے اپنی بیٹی سے باتیں کرتے کرتے باتیں چھوڑ کر علی کو دیکھنا شروع کر دیا. ایک تاریخی بزرگوار نے اپنی دختر مبارکہ سے گفتگو کرتے کرتے گفتگو چھوڑ کر علی کو دیکھنا شروع کر دیا. اب جب علی اٹھ کر چلے گئے تو بیٹی مبارکہ نے عرض کیا کہ بابا جان کیا علی کو کبھی نہیں دیکھا تھا جو آپ نے مجھ سے باتیں چھوڑ کر علی کو دیکھنا شروع کر دیا؟ کہا بیٹی میں نے کب علی کو دیکھا ہے؟ کہا بابا ابھی ابھی مجھ سے باتیں کر رہے تھے، مجھ سے باتیں چھوڑ کر علی آیا، علی کو دیکھنے لگ گئے. کہا بیٹی میں نے علی کو نہیں دیکھا، میں تو اپنی عبادت کا حصہ وصول کر رہا تھا. کیونکہ رسول کا فرمان ہے النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت. علی کا چہرہ دیکھنا ذکر علی عبادت. روزے دارو آج کتنی بڑی عبادت ہے آپ کی. روزے دار کی ایک ایک سانس کا جو مرتبہ عبادت ہے وہ 70,000 رکعات سے زیادہ ہے. اگر صحیح روزے دار ہے، آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، دل کا بھی روزہ، دماغ کا بھی روزہ، صرف کھانے پینے کو روکنا اس کا نام روزہ نہیں، ہر برائی کو چھوڑنے کا نام ہے روزہ. میں نے مختصر کر دیا ہے. تو روزے دار کا یہ مقام ہے. آیت اللہ وحید خراسانی لکھتے ہیں کہ جو روزہ رکھ کر قرآن کی ایک آیت کا ایک حرف پڑھ لے اسے 70 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے ایک حرف کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کی با پر ثواب، اسم پر ثواب، اللہ پر ثواب، الرحمن پر ثواب، الرحیم پر ثواب. تو جب ثابت قرآن پڑھنے کا ثواب یہ ہے تو علی تو ناطق قرآن ہے. النظر الی وجہ علی عبادہ. علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. کسی نے کہا مولا اگر علی کا چہرہ میسر نہ آئے پھر؟ فرمایا کوئی بات نہیں، ذکر علی عبادت. میں کو مولا علی دی امامت دی قسم ہے. نعرہ لانے ویلے اے نہ سوچا کرو کہ علی دا نعرہ لا کے مولوی کو صحیح کٹھینے پہ ہیں. اب بلکہ اپنی عبادت کو معراج عطا کرتے ہو.
जियो जियो सलामत रहो। किसी सहाबी ने फिर अर्ज किया कि मौला अगर कोई ऐसा दौर आ जाए लोग अली का जिक्र भी न करने दें तो फिर हम क्या करें? फरमाया घबराओ नहीं, हुब्बो अली, अली की दिल में मोहब्बत रखना इबादत है। ये उसी मोहब्बत का नतीजा है कि रोजे की हालत में इंतहाई गर्मी में मुझे पता चला है दायरा बस्ती में मुसलसल मजालिस हो रही है, अय्याम शहादत मौला मनाए जा रहे हैं। मेरे नौजवान बेटे रोज़ो शब मातम में मसरूफ है। आपकी इबादत हक़्क़न कबूल है। मोहम्मद व आले मोहम्मद बगैर अज्र के नहीं रखते, लेकिन जिसका चेहरा देखना इबादत था 40 हिजरी 19 रमजान की सुबह उसी का चेहरा खून से रंगीन। मरहबा मरहबा अज्र को मिल्लाह। बस 2-4 मिनट। पिछले साल मुझे जरगान भाई ने गिला दिया था कि आपने मसायब ज्यादा दिया, मैं थक रही ना, पूरा घंटा सवा घंटा पार्टी वाल में किमें पड़ा तो मसायब का रोजाना सुने बैठे हो। जिस अली के चेहरे को देखना इबादत है, इबादत था, उसी अली का चेहरा अली की पेशानी के खून से रंगीन हुआ, ऐसा रंगीन हुआ कि हुसैन को आगे बढ़कर अपना इमामा उतार कर बाबे के जख्म पर पट्टी बनाकर, इमामा की पट्टी बनाकर हुसैन ने बांधना शुरू किया। जैसे इमाम हुसैन ने बाबा के जख्म पर जो जहर में भुजी हुई तलवार लगी थी, जो सर से लेकर दिमाग तक उतर गई, जैसे हुसैन ने पट्टी बांधना शुरू की, खुदा तुम्हारी जवान औलादों को सलामत रखे। जख्मी अली ने जो देखा कि हुसैन पट्टी बांध रहा है, कभी ना रोने वाला अली रो पड़ा। जब अली रोए, हुसैन छुप कर कहते बाबा क्या जख्म का दर्द रुला रहा है? फरमाया नहीं हो मेरा हुसैन बेटा, क्या मेरी बहनों की यतीमी का गम रुला रहा है? फरमाया ये गम कम नहीं है, लेकिन इसे भी याद करके नहीं रो रहा। बाबा फिर बताओगे रोने का सबब क्या है? रोने वालों सुनोगे। मैं हर साल ये रिवायत पढ़ता हूँ, जब नजफ अशरफ जाता हूँ मौला की मज़ार पर खड़े होकर, वहां भी मैं ये रिवायत पढ़ता हूँ। जब हुसैन ने कहा ना बाबा बताओगे रोने का सबब क्या है, चुप करके अली ने हुसैन को देखा, देख देख कर कहते हुसैन हुसैन अगर पूछना चाहते हैं तो फिर सुन, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे जख्म पर तू पट्टी बांध रहा है। जब कहा ना तू पट्टी बांध रहा है, हुसैन तड़पे, तड़प कर कहते हैं बाबा अगर मेरा पट्टी बांधना नागवार गुजर रहा है, हसन पट्टी बांधे, अब्बास पट्टी बांधे, हनफिया पट्टी बांधे। अली रोकर कहते नहीं हो मेरा लाल, आ मेरे सीने से लग जा, ओ मेरा गरीब करबला बेटा, ओ मेरा मजलूम करबला बेटा, ओ मेरा करबला में अकेला लूटा जाने वाला बेटा, मुझे एक जख्म लगा, तू रो भी रहा है, पट्टियां भी बांध रहा है, लेकिन हाय करबला। जब सर से लेकर पांव तक तेरा सारा जिस्म जख्मों से चूर चूर होगा, बजाय पट्टियां बांधने के कोई नेज़ा मारेगा, कोई तीर मारेगा, कोई तलवार मारेगा। ये मुस्तनद तारीख है कि करबला, बच्चों बैठ जाओ, बिठा दे बच्चों को, बिठा दे। करबला में बेटा बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ मेरा बेटा, जीते रहो, सलामती हो। करबला में जब चारों तरफ से गरीब ज़हरा को लेकर जालिमों ने मारना शुरू किया, मौला 12वें आका आप गवाह है,
میں صرف انہیں نہیں سنا رہا، میں آپ کو بھی سنا رہا ہوں۔ جس کے پاس تیر نہیں تھے، تلوار نہیں تھی، نیزہ نہیں تھا، اسے غریب سید کو پتھر مارے۔ جس کے پاس پتھر نہیں تھے، اس نے گودی میں گرم ریت اٹھا لی، حسین کے جسم پر گرم ریت مارنا شروع کی۔ اب کوئی برداشت کرے یا نہ کرے، میں پردہ نہیں ڈال رہا، میں فکرہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ مجھے مولا کے ناموں کی قسم ہے جتنے لکھے ہوئے ہیں، حسین کے آخری سجدے کی قسم ہے، میں روزے کے ساتھ یہ روایت پڑھ رہا ہوں۔ جس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، اس ظالم نے اپنے چولہوں سے جلی ہوئی لکڑیاں اٹھا لی، مرحبا مرحبا مرحبا، یہ بطول کو پرسہ دینے کا عالم ہے۔ جلتی ہوئی لکڑیاں جب حسین پر پڑی تو سیدہ زینب نے سر پوچھ کر کہا، یا اماں تجھ پہ دروازہ گرا تھا، آ میرے حسین کو اجڑتا دیکھ۔ شبیہ تابوت باہر ہوگی یا اندر آئے گی؟ اندر آئے گی، کدھر سے لاؤ گی؟ دروازے سے۔ آپ کے علم میں نہیں ہے، میری مسائل کی عادت ہے کہ میں ہمیشہ شبی برآمد کرا کے یہ چابی لے لوں، 2 منٹ 2.5 منٹ ہر شبی خود کہتا ہوں لے آؤ، بچوں جلدی نہیں کرنی، میں کہوں گا لے آؤ، وہ شبی سامنے لا کر میں رکوا دیتا ہوں۔ آپ سے مولا علی کی شہادت کا واسطہ دوں، میں شبی رکواؤں گا جب تک میں ماتم امام نہ کہوں۔ کوئی میری ماں بہن بہو بیٹی، کوئی میرا مومن بزرگ اور بھائی اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہو۔ علی کو، زخمی علی کو گھر میں لائے۔ 19 رمضان 1 20/2/21 کی صبح 3۔ جتنے ذاکر مولوی پڑھ گئے ان سے آپ نے سنا ہوگا کہ علی نے وصیتیں شروع کی۔ وصیتوں میں ساری اولاد کا ہاتھ علی نے حسن کے ہاتھ میں دیا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، یہ غم کبھی پرانا نہیں ہوتا، جس طرح قرآن ہر وقت نیا ہے، یہ غم بھی نیا ہے۔ ساری اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے کر میرے مولا نے فرمایا، آج کے بعد حسن تمہارے لیے حسن نہیں علی ہے۔ جب دے چکے، علی کے پاؤں کی طرف سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ علی جانتے تھے ہمارے لیے کہا، حسن بیٹا یہ رونے والی مظلومہ کون ہے؟ حسن رو کر کہتے ہیں، بابا یہ ہمارے پالنے والی ماں، ہمارے عباس کی ماں، ہماری ماں ام البنین ہے۔ علی فرماتے حسن میری کمر کو سہارا دے۔ حسن نے سہارا دیا، فرمایا ام البنین ذرا اٹھ کر کھڑی ہو جا۔ بی بی روتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ مولا حکم فرمایا، ام البنین جس ماں کا عباس جیسا بیٹا ہو، اسے اس طرح نہیں رونا چاہیے۔ بی بی رو کر کہتے ہیں، مولا اسی لیے تو رو رہی ہوں کہ ساری اولاد کا ہاتھ آپ نے حسن کے ہاتھ میں دیا ہے، لیکن میرے عباس کا کیا قصور ہے؟ وہ دیکھو اکیلا رو رہا ہے۔ آپ نے اس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ علی رو کر فرماتے ہیں، عباس ذرا میرے قریب آؤ۔ گھر گھر پر غازی کی وفا کے علم لہرانے والوں، عباس قریب آئے، حسین کو بلایا، حسین تو بھی آ جا۔ زہرا کا لال بھی آ گیا۔ میرے مولا فرماتے ہیں، حسین ذرا اپنا ہاتھ بڑھا۔ حسین نے ہاتھ بڑھایا۔ علی نے حسین کا ہاتھ پکڑ کر عباس کے ہاتھ میں دیا۔ جیسے عباس کے ہاتھ میں
حسین کا ہاتھ دیا، بی بی ام البنین تڑپ کر گری، عباس کا ہاتھ ہٹایا، ہٹا کر کہتی ہے مولا ہمیشہ غلام سرداروں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ آپ کائنات کا سردار غلام عباس کے حوالے کر رہے ہیں۔ علی رو کر کہتے ہیں ام البنین مجھے عباس سے وعدہ لینے دے، کربلا میں میرے حسین کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ عباس کی دھاڑ نکلی اور رو کر کہتے ہیں مولا مولا سب کو حوالے کیا، مولا حسن کے حسین کو حوالے کیا مجھ نوکر کے، لیکن مجھے بھی تو بتاؤ کہ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ جب کہا نا مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، اور رونے والوں علی نے ایک ایک بیٹی کو دیکھنا شروع کیا۔ دیکھتے دیکھتے بی بی زینب پہ نظریں رک گئی، آواز دے کر کہا عباس تو زینب کے حوالے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، لے لو سانس لے لو، مسلسل رونا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں ذاکرین پڑھتے ہیں، غلط نہیں پڑھتے۔ میں بھی یہ روایت پڑھا کرتا ہوں کہ جب ساری وصیتوں کے بعد ہاتھ دے چکے تو اب بھی زینب نے سر جھکا کر روتے ہوئے کہا کہ بابا اولاد حوالے کی حسن کے، حسین حوالے کیا عباس کے۔ کیا اب بھی مجھے پڑھنے کی ضرورت ہے؟ آج کا دن یوم عاشور سے کم نہیں ہے۔ ذرا آنکھوں کے سامنے تصور لاؤ، بابا عباس کو حوالے کیا مجھ زینب کے، لیکن بابا مجھ زینب کو کس کے حوالے کر رہے ہو؟ جب کہا نا مجھے کس کے حوالے کر رہے ہو، علی تڑپ کر کہتے حسین جھولے سے میرے زین العابدین کو لے۔ سجاد مولا علی کے ہاتھوں پر آئے، اللہ جانے علی نے پہلے بیٹے کا گلا چوما، پھر کلائیاں چومی، پھر سر چوما، کان پر منہ رکھ کر اللہ جانے علی نے سجاد سے کیا کہا کہ دادے کے ہاتھوں پر سجاد تڑپا۔ بی بی تڑپ کر کہتی ہے بابا کیا کہا؟ تو میں نے کہا بیٹی عباس کے، میں نے کہا بیٹی میں نے سجاد کو یہی کہا ہے، سجاد شام غریبہ سے لے کر کوفے کے دربار تک، شام کے بازار تک تو جان اور تیری خفیہ۔ بس آج کا دن وصیتوں کے مطابق حسن حسین میرا تابوت پیتی سے اٹھانا، سامنے سے چھوڑ دینا، جہاں جا کر رکے گا خود ہی خدائی لحد ملے گی۔ تعویذ مولا کا تابوت اٹھا، ادھر اٹھا ادھر شہزادیہ بابا کے تابوت پر گر کر ساروں کا تاب تڑپ کر روئی۔ میں مصحف نہیں پڑھ رہا، ختم کر رہا ہوں۔ تابوت گیا، تعویذ لحد میں علی کو سلایا، خالی تابوت واپس آیا۔ بھائی یہی سن لو، ختم۔ بچوں شبیہ تابوت لے آؤ اندر، شبیہ تابوت بڑے آرام سے اندر مسجد میں لے آؤ۔ تابوت چلا، امام علی کو حوالے کیا، خالی تابوت میری طرف دیکھے، میری طرف تابوت آنے دے رہا۔ بابا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ وہیں پر، صدقہ علی کا، صدقہ مولا کی شہادت کا، بیٹھ جاؤ۔ لے آؤ بچوں تابوت ذرا سامنے، بالکل پیچھے لا کے کھڑا کر دو۔ بس میرا بیٹا ذرا اور آگے، ذرا اور آگے، سب دیکھ سکے، بس یہاں کھڑا کر دو۔ رونے والوں اب میں مصحف یہ ہٹاؤ، یہ ہٹاؤ۔ اب میں مصحف زیادہ نہیں پڑھتا، ایک جملہ دے رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ یہ شبیہ تابوت کو کتنا سجا کے لے آئے، ذرا مڑ کے دیکھو، دیکھو انہوں نے کتنا سجایا ہوا ہے۔ خدا اور رحمت و برکات دے، لیکن اس تابوت کو دیکھ کر ایک اور تابوت یاد کرو،
یہ تابوت اٹھا تھا رات میں. کاش حسن کا تابوت بھی مدینے میں دن میں نہ اٹھا، رات میں اٹھتا. دن میں اٹھا، اتنے تیر برسے کہ کفن سے گزر کر تیر پار ہو گئے. تابوت کو خالی لے کر حسنین چلے. جب گھر واپس آئے 19 شہزادیاں اور کچھ کے نزدیک 18 شہزادیاں امام کی اس وقت موجود تھیں، زندہ تھیں. خالی تابوت کو دیکھ کر ہر بیٹی نے تابوت سے سر مارا، پیشانی ماری. ہر بہن کے سر پر کوئی نہ کوئی بھائی پہنچا جس نے اس کے سر کو سنبھالا، تسلیاں دی، باپ بن کر پیار بخشا. بس میں آخر میں کہتا ہوں، کوفہ میں علی کی یتیم شہزادیوں، جب تمہارے بابا کا خالی تابوت آیا تھا تمہیں بھائی تسلیاں دینے والے تھے، لیکن ہائے کربلا، جب حسین کا خالی ذوالجناح خون میں ڈوبا ہوا خیمے کے دروازے پر آیا تو سب سے پہلے سکینہ آگے بڑھی، بعد میں ہاتھ ڈال کر کہا، گھوڑا مجھے اتنا بتا، میرا بابا جو پیاسا تھا کسی نے پانی بھی پلایا یا پیاسا مارا گیا؟ ماتم ایمان، ماتم ایمان، ماتم ایمان.